کا گناہ ہوتا ہے یا گناہ ایکچولی میں کیا ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس پوری سیریز میں کہ گناہ کیا ہے، ہماری زندگی پر گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے، ہماری موت پر گناہ کا کیا اثر ہوتا ہے، یا اگر ہمیں زندگی میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کی سزا مل جاتی لیکن آخرت ہماری سیو ہو جاتی، بٹ آخرت جو ہے وہ مین ریلیٹ کرتی ہے گناہ سے، یعنی کہ آپ کے اعمال جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں اس کا آپ کو رزلٹ ملنا ہے ایٹ دا لاسٹ ڈے، یعنی کہ آخرت کے دن آپ کو اس کا رزلٹ ملنا ہے دیٹ واٹ یو ڈو ان لائف، آپ نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی اس کے لیے اللہ نے آپ کو 2 آپشنز دیے تھے، دیٹ از فار رائٹ اینڈ لیفٹ، یعنی کہ آپ کے پاس ہمیشہ سے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک رائٹ اور ایک لیفٹ۔ رائٹ اور لیفٹ کیا ہوتا ہے کہ اس میں 2 آپشنز ایک ہی جگہ کے ہوتے ہیں، لائک اگر آپ رائٹ پہ بھی چلے جاؤ گے تو آپ کو وہی ملے گا اور لیفٹ پہ بھی چلے جاؤ گے تو آپ کو وہی ملے گا، لیکن جو 2 آپشنز ہوتے ہیں رائٹ اینڈ رانگ، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہوتا۔ اگر آپ رائٹ پہ جاتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رائٹ پہ ہو، بٹ اف یو آر گوئنگ ٹو رانگ اٹس مین یو آر رانگ۔ سو ہمیں کیا کرنا ہے، رائٹ پاتھ وے کو کلک کرنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کی طرف ہمیں چلنا ہے، سیدھی راہ کی طرف۔ گناہ ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو، یعنی کہ جس میں ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہوں، یعنی اللہ کی حکم عدولی کر رہے ہوں۔ گناہ کیا ہوتا ہے کہ گناہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، گناہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، گناہ اللہ کی حکم عدولی ہے، گناہ ایکچولی کیا ہے، شیطان کی ہمسری ہے۔ یعنی کہ ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا، ایک تو نیکی کا ہے اور ایک بدی کا۔ ہم کس کو کلک کر رہے ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ رائٹ وے میں جائیں گے تو آبویسلی آپ رائٹ لوگوں میں ہوں گے، آپ رانگ وے میں جائیں گے تو آبویسلی آپ رانگ وے میں ہوں گے۔ اب شیطان اور اللہ، ان 2 چیزوں کا ہمارے ساتھ یہی کنیکشن ہے، ہمارے رائٹ پہ کیا ہوتا ہے، اللہ، اور لیفٹ پہ کیا ہوتا ہے، شیطان۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس رائٹ لیفٹ کے اندر سے اپنی راہ خود چننی ہے۔ اگر ہم رانگ کی طرف جاتے ہیں، لیفٹ کی طرف، اٹس مین کہ ہم نے خود اس کو سلیکٹ کیا، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے دیا گیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم رائٹ کی طرف جاتے ہیں تو بھی اس کو ہم نے خود سے سلیکٹ کیا، یا پھر اس کے لیے ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ نے سلیکٹ کیا اپنے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے پاس اس میں سیکنڈ آپشن بھی ہوتا ہے۔ لیکن رانگ وے میں تو ایک ڈائریکٹ چیز ہوتی ہے کہ ہم نے شیطان کو چوز کیا اللہ کو چھوڑ کر، جبکہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ کو چوز کرنا ہے اور شیطان کو سکپ کرنا ہے۔ ہماری لائف پہ گناہ کے کیا اثرات ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم اس سیریز میں ڈسکس کریں گے۔ گناہ ایکچولی وہ چیز ہے، یعنی ہر وہ کام جو ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لائک اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو اب اس ٹائم پہ ٹچ کرو گے تو وہ گر جائے گا، بٹ پھر بھی آپ اس کو ٹچ کریں اور وہ گر جائے، تو اٹس مین کہ آپ کے اوپر شیطان ہیوی ہو چکا تھا، آپ نے اس کو فالو کیا۔ اگر آپ کے اندر کا کوئی اچھا انسان جاگ بھی رہا تھا جو آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ڈونٹ ڈو دس، اس کے ساتھ برا ہو سکتا ہے، جو انسان گر جائے گا، لیکن ہم نے اس کو فالو نہیں کیا۔ ہم نے کیا کیا کہ شیطان کو اپنے اوپر اتنا ہیوی کر لیا کہ اس انسان کو گرا دیا۔ اٹس جسٹ این ایگزامپل فار یو آل کہ ہمارے اوپر شیطان کا اتنا زیادہ ہیوی ہو جانا ہمارے لیے بہت بڑے گناہ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ شیطان ہمیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، شیطان ہمیں ٹھیک کام کے کرتے کرتے بھی برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو قیامت کے دن تک بہکا دوں گا، یہ ہم لوگوں نے سب نے پڑھا ہوا ہے، قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں بہت سپیریئر ہوں، تو میں اس مٹی کے بنے ہوئے انسان کو کبھی سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا انٹینشن کیا تھا کہ وہ اپنے سے آگے کسی کو نہیں لکھتا۔ لائک وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے پاورز دی تھی وہ کسی انسان کے پاس تو ہے ہی نہیں، تو وہ کسی انسان کو سجدہ کیسے کرے، جس کی وجہ سے وہ شیطان ہے، جس کے لیے قرآن پاک میں لکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا کہ تم ایک شیطان ہو، تم نکل جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی لعنت فرمائی۔ تو ہم لوگ اگر اس کو فالو کر رہے ہیں جس پہ اللہ نے اپنی لعنت کی ہے، تو ہم کس چیز کے مستحق ہیں یہ ہم خود سمجھدار ہیں اور ہم سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گناہ کا ہماری زندگی پر بھی اثر ہوتا ہے، ہماری موت پر بھی۔ لائک کچھ گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا ہمیں اس دنیا میں ہی مل جاتی ہے، آخرت تک کا ویٹ نہیں کرنا پڑتا،
اور کچھ گناہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ پوری زندگی کرنے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے. لائک اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی ڈور کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے کہ آپ یہ گناہ کرتے جائیں, آپ کو کوئی روکے گا نہیں. لیکن جس دن آپ کا حساب کا دن ہوگا اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ اب آج آپ کے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے, آپ کی ان چیزوں کو سالو کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. آپ کو خود ہی اپنے اعمال کا بدلہ دینا پڑے گا. اگر آپ کو دنیا میں کسی گناہ کی سزا مل رہی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی آخرت سنور رہی ہے. لیکن اگر آپ کو زندگی میں سزا نہیں ملتی, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی آخرت برباد ہو چکی ہے. جو انسان کمپلیٹ ریلیف کے ساتھ اپنی لائف سپینڈ کر رہا ہے, جس میں اس کو کوئی ایشو نہیں آ رہا, حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے. کوئی بھی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کمپلیٹلی پرفیکٹ ہو. ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو سکتا ہے, ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں کوئی سزا نہیں مل رہی, اس کا مطلب کہ ہماری آخرت جو ہے وہ اس چیز کے لیے ہمارا ویٹ کر رہی ہے. آخرت کے اندر ہمیں ان سب اعمال کا بدلہ لازمی پھر ملے گا جس کا ہمیں دنیا میں بھی نہیں ملا. اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ہی انسان کو دکھا دیتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے, اس کے اعمال کیا ہیں, کون کون سے گناہ اس سے ایسے سرزد ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اسے سزا مل رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اتنے گناہ ہو چکے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے, اپنی لائف کو سروائیو نہیں کر سکتے وداؤٹ گناہ. کوئی نہ کوئی سینس ہماری لائف میں ایوری ٹائم اپلیکیبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی ساس ہے وہ اپنی بہو کے حقوق کو پامال کر رہی ہے, بہو ہے اپنی ساس کے حقوق کو پامال کر رہی ہے, شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو پامال کر رہا ہے, بیوی اپنے شوہر کے حقوق کو پامال کر رہی ہے. مطلب اس طرح کی چیزیں ہماری سوسائٹی میں, ہماری ڈیلی لائف میں, ہمارے گھروں میں اس طرح کی ہو رہی ہیں جو ہمارے لیے میجر سینز ہیں, جن سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے, جن کے اوپر ہمیں تھوڑی سی ہیڈنگ کرنی چاہیے کہ ہم یہ کیا کام کر رہے ہیں. شیطان کو اپنے اوپر ہم ہیوی کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم سے دور جا رہے ہیں. اللہ کے ساتھ ہم بغاوت کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا کہ آپ میری راہ کی طرف آئیں, میں آپ لوگوں کے لیے فردر جو راستے ہیں وہ خود بخود کھول دوں گا, تو پھر ہم اپنے لیے راستہ تلاش کریں, صرف اس راستے کے اوپر چلیں نہیں جب تک کہ ہمیں اللہ کی طرف سے رائٹ کلک نہیں مل جاتا. اللہ کی طرف سے رائٹ کلک کیسے ملتا ہے کہ ہمیں خود بخود ہمارے دل میں یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن شیطان اور انسان دونوں کا کنیکشن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے, اس لیے کہ شیطان نے انسان کو بہکانا ہے اور انسان نے ایزیلی اس کے بہکاوے میں آ جانا ہے. اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری ٹرمز کیا ہیں, ہماری کنڈیشنز کیا ہیں, ہماری سچویشنز کیا ہونی چاہیے, ہماری ہدایات کیا ہیں, ہماری تعلیمات کیا ہیں. ہم نے ان چیزوں کو پراپرلی اڈاپٹ نہیں کیا ہوا. جب تک کہ آپ قرآن و حدیث کو پراپرلی اڈاپٹ نہیں کرتے, آپ شیطان سے چھٹکارا نہیں پا سکتے ہو. آپ تب تک اس کے وار کے نیچے آتے جائیں گے جب تک کہ آپ کلام الہی کو تھام نہیں لیتے. اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن جب تک اسٹرانگ نہیں ہوتا, شیطان آپ کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو موسٹ اسٹرانگ کر لیتا ہے, اتنی زیادہ اسٹرانگ کر لیتا ہے کہ آپ گناہوں میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں, لائک یو نیور نو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ گناہ ہے. سٹارٹنگ میں تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, ہٹ جائیں, لیکن آپ اپنے ضمیر کو سلا دیتے ہیں اور اس کام کو کرتے ہیں شیطان کے کھیل میں آ کے, اس کے ٹریپ میں آ کے. اور جب آپ اس چیز کو کر لیتے ہیں, دین سیکنڈ ٹائم پھر آپ کو کوئی حرج ہی نہیں رہتا اس کو کرنے میں. دین یو ڈیڈ اگین اینڈ اگین, اس کو آپ کرتے جاتے ہیں. آپ کے اندر کا جو ایک اچھا انسان ہے جس نے آپ کے لیے, اللہ کے لیے کچھ باتیں آپ کو انفارم کرنی ہے, اللہ کی طرف آپ کو لے کر آنا ہے, آپ اس انسان کو سلاتے نہیں, آپ اس انسان کو ٹوٹلی مار دیتے ہیں کہ دوبارہ وہ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر ہی نہ سکے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہو. اتنا زیادہ خود کو گناہ میں ملوث کر لیتے ہیں, اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ پھر لگتا ہی نہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. بلکہ جو کوئی انسان اچھا کام کر رہا ہوتا ہے, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بھی غلط کام کر رہا ہے. اتنا زیادہ ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اس سچویشن میں, اتنا اسٹرانگ ہیئر ہوتا ہے شیطان کا ہمارے اوپر کہ وہ رشتہ داریاں توڑوا دیتا ہے, گھروں کے گھر برباد کر دیتا ہے. بہت سارے اہم کام آپ کے جو ہیں ان میں آپ کے لیے نقصان کا باعث بن جاتا ہے, آپ کو ٹاپ سے ڈاؤن ٹو ارتھ لے آتا ہے, صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے, اللہ کے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کے بنائے ہوئے مٹی کے انسانوں کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا.
وہ چاہتا ہے کہ دوزخ بھر جائے انسانوں سے، اور انسان جو اس کے ٹریپ میں آ رہے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے لیے یہ ایک کمپلیٹ جال بچھایا گیا ہے. شیطان ہمارے لیے کمپلیٹلی پلاننگ کرتا ہے کہ ہم اس طرح کا کام کریں، ہمارے درمیان لڑائیاں ڈلواتا ہے، ہمارا اللہ سے کنیکشن ویک کرواتا ہے. لائک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ 1-2 بار دعا کرتے ہیں، اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی تو آپ کے دماغ میں فوراً سے شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں تو قبول ہو ہی نہیں رہی ہیں، اٹس مین آپ حلال تو کما سکتے ہی نہیں ہو، سو حرام پہ آ جاؤ. یہ کیا ہے؟ شیطان کا ٹریپ. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم ایزیلی اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں کہ ہاں جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، کسی چیز کو کیری کرنے کا حوصلہ نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم لوگوں نے اس طرح کے ٹریپ کو اوور کم کیسے کرنا ہے. بٹ انشاءاللہ ہم اس سیریز میں ڈسکس کریں گے کہ ہم شیطان کے ٹریپ کو جو گناہ کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں کس طرح ان سے نجات پائیں. کیا ایسی چیزیں ہیں جو گناہ میں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہیں؟ کون سے ایسے گناہ ہیں جن کی معافی ہو رہی ہوتی ہے؟ توبہ کیا ہے؟ کیا توبہ قبول ہوتی ہے؟ توبہ ایکچولی کیا ہوتی ہے؟ معافی کیا ہوتی ہے؟ توبہ اور معافی کا ڈفرنس کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم اس سیریز میں ڈسکس کریں گے. اور آج ہم ڈے 1 میں اس چیز کا عہد کریں گے کہ ہم اس سیریز کو جیسے جیسے سنتے جائیں گے، ہمارا اس سے ریلیٹڈ جو بھی کوئی گناہ کا پوائنٹ ہوگا ہم اس کو اپنی لائف سے ڈیلیٹ کرتے جائیں گے، ریموو کرتے جائیں گے. ایون اپنی ریسائیکل بن سے بھی اس کو ریموو کریں گے کہ ہمیں اگین وہ نظر بھی نہ آئے. ٹھیک ہے، ہم اس کے بارے میں سوچیں بھی نہیں کہ ہم اس طرح کا کوئی گناہ کر سکتے ہیں.